چاند کے دو ٹکڑے ہونا، اسی طرح مردے زندہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ جب محبوب بنا کر بھیجا تو اللہ رب العالمین نے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور حضور کا بھی اقرار کریں اور ساتھ میں توحید کا بھی اقرار کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی کی بابت ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول تمہیں جو عطا فرمائے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور اللہ کے رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ، باز رہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار ہی دیا ہے کہ میرے حبیب تمہیں جو عطا فرما دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے دے وہ تم کرو، اور جس چیز سے میرے حبیب تمہیں منع فرما دے تو فرمایا تم اس سے باز رہو۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کی طرف سے ان پر جو وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ان کو پیغام ملتا ہے، اللہ کے حبیب وہی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کا جو کہنا ہے وہ در حقیقت خدا ہی کا کہنا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا جو کرنا ہے وہ در حقیقت خدا ہی کا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام مراتب، فضائل، کمال، خصائص اور جو شمائل عطا فرمائی، ان کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے با اختیار بھی بنا کر بھیجا کہ اللہ کے حبیب اللہ کی عطا سے جو چاہے شریعت کے اندر تبدیلی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور تکوینی اختیارات بھی دیے کہ اللہ کے حبیب اگر چاہے تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ شرح فقہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، بڑے ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا، بلایا، حضور ان کے گھر تشریف لے کر گئے۔ حضرت جابر فرماتے میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، تو میں نے سوچا کہ اسی سے حضور کی ضیافت کی جائے گی، میں نبی پاک علیہ السلام کسی سے مہمان نوازی کروں گا، حضور کو یہی پکا کے پیش کر دیں گے۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم آٹا وغیرہ بھونو، جو بھی تھا، کہا کہ انتظام کرو، میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، اس کو یعنی بکری کے بچے سے مراد یہ کہ بڑی بکری نہیں تھی، فل سائز ہے، چھوٹی بکری ہوگی، کہا کہ تم دیگر کام کرو، میں اس کو ذبح کرتا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بکری کے بچے کو ذبح کیا نا، تو آپ کے بیٹے دو تھے وہ سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے، دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے کہ ابا جی نے بکری کو نیچے لٹایا ہے، اوپر اللہ اکبر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، جو بھی پڑھا، اب پڑھ کے چھری پھیری ہے، بیٹے نے دیکھ لیا۔ جب ابا جی نے بکری ذبح کر لی، گوشت بنا کر اپنی زوجہ کو پیش کر دیا، اب بڑا بھائی، یہ تو دونوں چھوٹے چھوٹے، ان میں جو بڑا تھا چھوٹے کو کہتا ہے آؤ ہم ایسا کرتے ہیں جیسا ابا جان نے بکری کے ساتھ کیا۔ بڑے نے چھوٹے بھائی کو پکڑا، اوپر چھت پہ لے گئے اور چھوٹے بھائی کو ایسے لٹایا جیسے والد صاحب نے بکری کو لٹایا، لٹا کر ان کی گردن پہ چھری پھیر دی۔ جیسے چھری پھیری تو ظاہر ہے وہ بچہ تو فوت ہو گیا۔ اب ادھر سے یہ بچہ فوت ہو گیا اور ان کی ماں کو پتہ چلا، ان کی ماں اوپر گئی، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کا خون بہ رہا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر جان دے چکا ہے، دوسرے بیٹے نے جب دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگا، وہ گھر کی چھت سے گرا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ قربان جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے صبر پر میں۔ آج ہمارے یہاں بھی فوت نہیں ہو جاتی ہے نا، بیٹا فوت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، وویلا کرنا اور رونا تھاڑی مار کے، ہائے اللہ تم نے یہ کیا کر دیا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، گھر میں بوڑھا بیٹھا تھا، اس کو ہی لے لیتا، یہ جہان کو لے لیا ہے، طرح طرح کی شکوے اور شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا صبر دیکھیے آپ،
کہ دو ننھے شہزادے ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ کے صبر پر، آپ نے واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر مہمان عظیم آئے ہوئے تھے، گھر کے اندر مہمان حضور کی ذات تھی. اس وجہ سے آپ نے کوئی بھی بات نہ کی، اپنے شوہر تک کو نہ بتایا کہ شہزادے فوت ہو گئے، بلکہ ان کو لیا اندر چارپائی میں رکھ کے ان کے اوپر چادر اوڑھ دی، کپڑا اوڑھ دیا اور خود کھانا بنانے لگ گئے. یہ ماں جان سکتی ہے کہ جب اس کے دو لختے جگر اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، اس کے جو دل پر دشتر لگتے ہیں، جو زخم لگتے ہیں، ان کا مداوع کوئی بھی نہیں کر سکتا. ماں تھی لیکن وہ جانتی تھی یہ حضور پر دو بچے کیا، حضور کی ذات پر تو ساری کائنات قربان کر رہی ہے، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. آپ کی زوجہ نے شور نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، کھانا بنانے لگ گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، بیوی نے کہا ہی نہیں. اللہ اکبر. سلسلہ چلتا رہا. جب کھانا تیار ہو گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا. جب حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے جا کر کہو محبوب جابر کے بیٹوں کو اپنے پاس بلائے اور ان کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے. اللہ، بڑی عجیب بات تھی کہ جابر کے بیٹے تو دنیا میں نہیں تھے، ان کے تو لاشیں پڑے تھے. جبرائیل پیغام الہی لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور رب کا پیغام آیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے اپنے بیٹوں کو بلائیں اور آپ کے پاس بٹھائیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی شرف حاصل کریں. حضرت جابر کو تو پتہ نہیں تھا کہ بیٹے فوت ہو چکے. حضرت جابر گئے، اپنے بیٹے سے جا کر کہا کہ حضور بچوں کو طلب فرما رہے ہیں. زوجہ کی آنکھوں میں سے اس وقت آنسو جاری ہوئے. واویلا پھر بھی نہیں کیا، شور پھر بھی نہیں کیا. اب وہ جو دکھ کا سمندر اندر کھڑا تھا نا، وہ جو اندر سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہ آنکھوں سے بہنے لگ گیا. رو پڑی، رو کر کہتی ہے جابر بچے دنیا میں نہیں رہے. کہا کیا ہوا؟ ساری کہانی سنائی. حضرت جابر نے بھی شور نہیں کیا کیونکہ گھر میں اللہ کے حبیب مہمان آئے. اللہ ادب دیکھیے حضور کا، مہمان آئے ہوئے تو کوئی بات نہیں، چلے گئے، واپس آئے. آپ حضور کو کہتے حضور کو بچے نہ کہیں آپ کھانا تدارک فرمائے، بچے کہیں گئے ہوئے کھیلنے کے. اللہ، حضرت جابر کو کیا پتا تھا کہ یہ پیغام الہی ہے. حضور بول پڑے. حضور نے فرمایا جابر بچوں کو حاضر کرو، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جابر کے بچے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اللہ اکبر. جب حضرت جابر نے یہ بات سنی نا تو حضرت جابر بھی رو پڑے. کہتے ہیں حضور بچے تو دنیا میں نہیں رہے. حضور نے فرمایا اچھا. حضور نے یہ نہیں کہا تو کیا ہوا، چلو آپ اٹھتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں یا دفن کا انتظام کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں. جبرائیل پھر حاضر خدمت ہوئی. جبرائیل آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب جابر سے کہیے کہ وہی جو فوت شدہ بچے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ کا رب کہتا ہے حضور آپ دعا کیجیے، اللہ آپ کی دعا کی برکت سے آپ کے حضرت جابر کے بچوں کو زندہ فرما دے. حضرت جابر نے وہی جو ننھے شہزادے تھے ان کو اٹھایا اور ویسے ہی کپڑا ڈالا ہوا تھا ان کو سامنے رکھا. جیسے رکھا حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر حضور نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کرنے کی حضور کے ہاتھ اٹھنے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ، یہ اللہ نے محبوب کو اختیار عطا فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا دیتے ہیں، اب تنگی دامام میں رجا اور بھی کچھ مانگ ہے آج تمہاری ماتا اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ وہ دیتے ہیں کیا کیا، ان لوگوں کی باتوں میں رجا اور بھی کچھ مانگ. حضور آج بھی ویسے ہی عطا کرتے ہیں اگر کوئی ہو تو صحیح، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے. اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات سے نوازا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ مردہ بچوں کو زندہ کر دے اللہ کی عطا سے. بتا اس محبوب کا مقام کتنا اعلیٰ ہے.
اختیار کی مثال دی کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تکوینی قدرت بھی عطا فرمائی، تکوینی اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اللہ کے حبیب شریعت کے اندر چاہے تو تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے شریعت میں، پہلے وہ مسئلہ سن لیں پھر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، حدیث سناتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی معاملات کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو شریعت کی طرف سے اس پر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر غلام آزاد کرنا ہے، کیونکہ اس نے شریعت کی حد توڑی ہے۔ روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی معاملات کیے، روزہ ٹوٹا۔ اب اس کا کفارہ جو ہے، اس طرح جو روزہ ٹوٹتا ہے اس کا جو کفارہ ہے قرآن میں بیان ہوا۔ اس میں بیان ہوا قرآن میں، عام بات نہیں کر رہا، اللہ نے قرآن کے اندر کفارہ ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا۔ اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 60 مہینے، 60 مہینوں کے، 2 مہینوں کے وہ لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزہ رکھنے کی طاقت نہیں کرتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 2 وقت کا درمیانہ کھانا وہ کھلائے گا۔ یہ ہے اس روزے کا کفارہ۔ جو روزہ توڑتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی معاملات کر کے روزہ توڑتا ہے، اس کا کفارہ قرآن کے اندر یہ بیان ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ہاں 60 مسکینوں کو اگر مسکین نہیں ملتے تو وہ ایک صورت ہے کہ بھائی صدقہ فطر دے سکتا ہے 60 مسکینوں کو، صدقہ فطر کی مقدار، لیکن وہ بھی علماء بعد میں صورت کی بات بیان کرتے ہیں جب اس طرح کی کوئی صورت نہ ہو۔ لیکن یہ 3 چیزیں بیان کی گئی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے گا یا وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ ہے۔ اب بات سمجھیے، میرے حضور صحابہ کی جلوت میں بیٹھے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے ہلکت یا رسول اللہ، حضور میں تو ہلاک ہو گیا، حضور میں تو ہلاک ہو گیا۔ یہ پاک علیہ السلام نے پوچھا ماشاءاللہ کا، او کیا ہوا ہے تجھے، تیرا معاملہ کیا ہے، ہلاک تو کہہ رہا ہے میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، خیر کیا وجہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے وقات والا امراتی فی رمضان، حضور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ازدواجی معاملات کر بیٹھا ہوں، تو حضور میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل تاجد ما تعطي رقبۃ، کیا تیرے پاس ایک غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلام ہے تیرے پاس؟ پتہ کیا کہتا ہے وہ، کہتا ہے لا حضور نہیں ہے میرے پاس۔ اب حضور نے قرآن کی دوسری صورت بتائی، جو قرآن کے اندر حکم تھا حضور نے دوسری صورت بتائی، حضور نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جا کے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ، 2 مہینے کے روزے رکھ۔ تو وہ پتہ کیا عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضور لا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور بھائی حضور ایک روزہ پورا نہیں کر سکا، وہ توڑ بیٹھا ہوں، 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا؟ انکار کر دیا۔ حضور نے دوسری صورت بتائی تھی کہ بھائی کفارے کی دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھ، کہتا ہے کہ حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ 60 مسکینا، حضور نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ کہتا ہے لا۔ حضور نے فرمایا، کہتا ہے کہ لا میں نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، جب اس نے یہ بات کی نا تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آ کر السلام خاموش ہوئے۔ فَأُوتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، تھوڑی دیر گزری، حضور کی بارگاہ کے اندر نا ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ کھجوروں کا ٹوکرا۔ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا۔ اب ظاہر ہے نہ تو وہ غلام آزاد کر سکتا تھا، نہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا تھا، نہ 60 مسکینوں کو کھانا
काफ़ी गरीब था। अब हुजूर की बारगाह में किसी ने खजूरों का टोकरा तोहफे के तौर पर पेश किया। हुजूर ने वो टोकरा लिया, हुजूर ने फरमाया खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिही, जा इसको जाकर मदीने के मिस्कीनों में खर्च कर दे, इसको जाकर सदका कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अब अगली बात बड़ी प्यारी है, जो हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया। कुरान में 3 चीजें कफारे की, गुलाम आजाद करना है, 2 महीने के रोजे रखने हैं, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, जो रमजान में रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी मामलात कर ले उसके। अब वो तीनों चीजें नहीं कर सकता था। हुजूर ने खजूरों का टोकरा पेश किया, चल ये ले मेरी तरफ से ले जा, अपना कफारा तो अदा कर, मिस्कीनों को जाकर खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह पता है वो क्या कहता है? कहता है आला अफकर मिन्ना मा बैना ला बतैया अफकर मिन्ना। बताइए क्या कहता है? कहता है हुजूर इस इलाके में ना मुझसे बड़ा कोई फकीर ही नहीं है। किस फकीर को सदका कर? बात समझ लो। हुजूर ने कहा ना जा फकीरों को जाकर सदका कर दे। कहता है हुजूर इस पूरे इलाके में मुझसे बड़ा कोई फकीर ही नहीं है। फदाही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिहु फकाल इज़ा फातिमु अहलका। अल्लाहु अकबर। अब देखिए कफारे की सिर्फ 3 सूरतें थी। उसने कहा हुजूर मेरे सिवा कोई गरीब ही नहीं है पूरे इलाके के अंदर। मेरे हुजूर इतने मुस्कुराए उसकी बात सुन के, इतने मुस्कुराए कि हुजूर के ये नवाजिज़ जो है ये नजर आने लग गए, ये जाहिर होने लग गए। हुजूर ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया इज़हब फ़अतइमहु अहलका। अच्छा चलिए तू खुद ही ले जा, खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला, अल्लाह तेरा कफारा अदा फरमा दे। ये अल्लाह ने मामून को इख्तियार दिया। कितना बड़ा इख्तियार है ये अल्लाह ने मामून को अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मामून और इस्लाम को इस कदर इख्तियारात अता फरमाए कि खुदा की कसम ऐसा अल्लाह ने ना कोई मामून बनाया ही नहीं था। जब बनाया ही को है तो उसी को इख्तियार ऐसे अता फरमाए। लोग तो कहते हैं क्या कर सकते हैं, ये उनकी अक्ल का इलाज नहीं उनके पास, वो सिर्फ अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये अल्लाह के हबीब की बात है। हम किसी मुफ्ती, किसी मुफक्किर, किसी मुहद्दिस की बात नहीं कर रहे, ये अल्लाह के हबीब की बात कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब है वो, अल्लाह ने मकाम इतना अरफ़ा आला अता फरमाया है, अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं। हुजूर चाहते मुर्दे भी जिंदा फरमा देते थे, हुजूर चाहते हैं तो किसी के लिए शरीयत में कभी ज्यादती नहीं कर सकते। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया वअशहिदू ज़वै अदल मिनकुम। जब किसी का किसी बात पर झगड़ा हो जाए, किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो वो 2 गवाह कायम करेगा, और दोनों गवाह आदिल होंगे, मोतबर होंगे, सच्चे होंगे, झूठे नहीं होंगे, फासिक नहीं होंगे, सिक्का 2 गवाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि 2 गवाह होने चाहिए। अब एक हदीस सुनकर सियासत की है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक आरामी से, एक देहाती से ना एक घोड़ा खरीदा। हुजूर ने घोड़ा खरीदा, घोड़ा खरीदने के बाद रेट तय हुआ। आकर इस्लाम ने कहा चलो ठीक है मैं रकम लेकर आता हूँ। हुजूर रकम लेने के लिए जब वापस आए ना तो वो आरामी मुकर गया, कहता मैंने आपको बेचा ही। शायद इस वजह से मुकरा होगा कि किसी ने आकर रेट बढ़ा दिया होगा कि मैं इतने में दे देता हूँ। वो मुकर गया। जब वो मुकरा ना हुजूर ने फरमाया क्यों मुकर गया? कहता मैंने आपसे कोई सौदा वौदा नहीं किया। हुजूर ने फरमाया अभी तो मेरा सौदा हुआ है, तू कहता है सौदा नहीं हुआ। कहता नहीं जी कोई सौदा नहीं हुआ। वो कहता है कि आप कोई गवाह दे दे मुझे, मैं आपको दे दूंगा। और जब सौदा हुआ तो हुजूर थे या वो आरामी था, कोई तीसरा बंदा था ही नहीं, हुजूर गवाह कहाँ से देते? कहता है कोई एक गवाह भी दे दे मैं आपको दे दूंगा। अब जो भी आता आरामी को डांट डपट करता, उसकी बेइज्जती करता, शर्म कर, तुझे पता ही अल्लाह के नबी है। और जो कुफार थे वो भी आकर कहते तुझे नहीं पता ये सादिक व अमीन है, हम इनके पास अपनी अमानतें रखते हैं, तो इनके साथ झगड़ा करके खड़ा है, ये तो सच्चे हैं, अल्लाह के नबी है। वो कहता है नहीं जी मुझे कोई गवाह देंगे तो मैं तभी दूंगा। वो हुजूम बढ़ता गया, लोग जमा होते हुए हुजूम बढ़ता गया। हुजूर के एक दीवाने साहब आए, उनका नाम है हज़रत खुज़ैमा। उन्होंने देखा रश लगा हुआ है तो लोगों से पूछा भाई किस चीज़ का रश है? कहते हैं हुजूर का ना कोई खरीदो फरोख्त में मामला हुआ है किसी अराबी के साथ, तो वो मामला चल रहा है। उसने लोगों को हटा के आगे बढ़ा, आगे बढ़ के पूछता कहता खैर है क्या हुआ है? तो किसी साहबी ने बताया कहा कि खुज़ैमा हुजूर का सौदा हुआ था इसके साथ किसी चीज़ में, ये मुकर गया। कहता है कि कोई गवाह हो तो मैं तुम्हें घोड़ा दे देता हूँ। हज़रत खुज़ैमा कहते हैं ये कौन सी बात है, मैं गवाही देता हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत खुज़ैमा आगे बढ़े पता क्या कहते हैं? कहते हैं अन अशहदु अन्नका क़द बायअतहु, हुजूर मैं गवाही देता हूँ कि आपने इससे घोड़ा खरीदा है। अब वो बता आरामी हैरान हो
गवाही दी, उसी ने घोड़ा हुजूर के हवाले किया। हज़रत खुज़ैमा ना जाने लगे। जब हज़रत खुज़ैमा जाने लगे ना तो हुजूर ने खुज़ैमा का हाथ पकड़ा। हुजूर ने खुज़ैमा का हाथ पकड़ा। हुजूर ने फरमाया, खुज़ैमा जब मैंने घोड़ा खरीदा था तू तो था ही नहीं, तू क्या कोई भी नहीं था, ये और मैं अकेले थे, तूने कैसे गवाही दे दी, मेरी गवाही कैसे दे दी तूने? हज़रत खुज़ैमा ने कहा कि हुजूर आपने जब हमसे कहा था अल्लाह है कि हमने अल्लाह को देखा था, जब आसमानों की बातें आपने हमारे सामने बैठकर की, बगैर देखे हमने आपकी ज़बान से सुन के आसमानों की बातें तस्लीम कर ली, ये तो एक घोड़े की गवाही थी हुजूर, ये तो खुज़ैमा पहले देने के लिए तैयार था। जब हज़रत खुज़ैमा की ये बात सुनी ना हुजूर ने, अब शरीयत के अंदर दो गवाह हैं झगड़े पर, हज़रत खुज़ैमा को हुजूर ने हाथ पकड़ा, फ़जाअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा तो शहादत रजुलैन, हुजूर ने खुज़ैमा का हाथ पकड़ के लोगों को मुतवज्जह किया, कहा लोगों तवज्जो करो, लोगों से कहा लोगों मेरी शरीयत के अंदर दो गवाह होते हैं झगड़े पर, दो गवाह होते हैं, लेकिन आज से मैं ऐलान करता हूं ये जो खुज़ैमा है, ये खुज़ैमा अगर किसी झगड़े में चला जाए, ये एक गवाही दे देगा तो इसकी एक की गवाही दो के बराबर हो। अल्लाह कुरान में अल्लाह ने फरमाया दो गवाह हो, लेकिन मेरे हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा को इनाम दिया कि खुज़ैमा अकेला कहीं पर गवाही दे देगा तो इसकी अकेले की गवाही दो के बराबर होगी। अल्लाह ने महबूब को इख्तियार अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार इख्तियारात अता फरमाए। बातें बहुत न करते हैं लेकिन वक्त दामन में मुसद नहीं, टाइम अपना खत्म हो चुका है। बस समझे हुजूर के इस वस्फ को समझे, हुजूर के इस मकाम को समझे। अल्लाह पाक हमको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ने महबूब को तकवीनी भी इख्तियारात अता फरमाए, तशरीह भी, कि हुजूर चाहे तो मुर्दे भी जिंदा फरमा लेते थे अल्लाह के हुक्म से। हुजूर चाहते तो हुजूर अलैहिस्सलाम चाँद के दो टुकड़े भी हुजूर ने करके दिखाए, हुजूर ने गया हुआ सूरज भी पलटा के दिखाया, हुजूर ने गए हुए दिन को असर करके दिखाया। ये सारे मेरे हुजूर के इख्तियारात थे। हुजूर चाहते थे दूर दरख्त खड़ा होता था, हुजूर के हुक्म पर लोग जाकर कहते थे, दरख्त को जाकर कहते थे तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, खुदा की कसम रिवायतें भरी पड़ी है, दरख्त अपनी जड़ें खींच के हुजूर की बारगाह में आकर सलाम किया करते थे। मेरे हुजूर को गुजरते थे, मौलानी फरमाते हैं पत्थर हुजूर को सलाम किया करते थे। ये हुजूर का मकाम था, ये अल्लाह ने महबूब को इख्तियारात दिए थे। हुजूर जब चाहते जिसके लिए जो चाहते। एक सहाबी है, एक शख्स आया आकर कहता है मैं आप पर तभी ईमान लाऊंगा कि मैं पांचों नमाजें नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ दो नमाजें पढ़ूंगा। बताओ अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की है, 2 की है? भाई हर चीज छूट जाता है, 5 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की है। वो आकर कहता है मैं आप पे ईमान लाऊंगा, मुझे सिर्फ 2 नमाजों की इजाजत देंगे। हुजूर ने फरमाया चल जा, तू 2 नमाजें पढ़ा कर, तेरी 2 ही 5 के बराबर होंगी, तू ईमान ले आ। वो ईमान ले आ, वो 2 नमाजें पढ़ा करता था सारी जिंदगी। बताइए अल्लाह ने 5 किए कि अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया था कि अल्लाह के हबीब जब चाहते शरीयत के अंदर भी तब्दीली किया करते थे। अल्लाह के हबीब जब चाहते अपना मुर्दों को भी जिंदा फरमा दिया करते थे। अल्लाह ने अपने हबीब को ताकत दी और अल्लाह ने कुरान में बयान भी फरमा दिया मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि मेरे हबीब तुम्हें जो अता करे वो ले लिया करो, जिससे मना कर दे उससे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हुजूर खुद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक इस्लाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।